حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فاتح ایران، جب ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لیے آپ کو دربار میں بلایا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو تواضع کے طور پر پہلے ان کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا۔ چنانچہ آپ نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے دوران آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا۔ چنانچہ آپ نے کھانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، وہ اللہ کا رزق ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کس حصے میں، یعنی کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اس لیے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس کو اٹھا کر کھا لو۔ اگر اس پر کچھ مٹی وغیرہ لگ گئی ہو تو اس کو صاف کر لو اور پھر کھا لو۔ چنانچہ جب نوالا نیچے گرا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی، اور آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے نیچے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہنی مار کر اشارہ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا کی سپر طاقت کسریٰ کا دربار ہے۔ کس کا دربار ہے؟ دنیا کی سپر طاقت کسریٰ کا دربار ہے۔ اگر تم اس دربار میں زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کھاؤ گے تو ان لوگوں کے ذہن میں تمہاری وقعت نہیں رہے گی، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، اس لیے یہ نوالا اٹھا کر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے، آج اس کو چھوڑ دو۔ یعنی یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو کبھی کھانا پینا ملتا نہیں ہے، اس لیے یہ نوالا گرا ہے تو یہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اَأَتْرُكُ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ چاہے یہ اچھا سمجھے یا برا سمجھے، عزت کرے یا ذلت کرے یا مذاق اڑائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بتائیے، انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ کر عزت کروا رہے ہیں؟ عزت انہوں نے ہی کروائی، اور ایسی عزت کرائی کہ ایک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے نوالا اٹھا کر کھایا، تو دوسری طرف ایران کے وہ کج کلا جو غرور کے مجسمے بنے ہوئے تھے، ان کا غرور ایسا خاک میں ملایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ جس دن کسریٰ ہلاک ہوا اس کے بعد کسریٰ نہیں ہے، دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس واقعے سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت غالباً صحابی کا نام ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ہے۔ جب یہ دونوں حضرات حضرت حذیفہ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہما مذاکرات کے لیے جانے لگے، دربار میں کسریٰ کے محل میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت وہ اپنا وہی سیدھا سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے میلے کچیلے بھی ہوں، بہت زیادہ صاف ستھرے نہ ہوں۔ دربار کے دروازے پر جو دربان تھا، جو واچمین بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کو اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے کہا کہ تم اتنے بڑے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں ایسے لباس میں جا رہے ہو، اور یہ کہہ کر اس نے ایک جبہ دیا کہ آپ یہ جبہ پہن کر جائے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس دربان سے کہا
کہ اگر کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے اس کا دیا ہوا جبہ پہننا ضروری ہے تو پھر ہمیں اس کے دربار میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ہم جائیں گے تو اسی لباس میں جائیں گے اور اس کو اس لباس میں ملنا منظور نہیں تو پھر ہمیں بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، لہٰذا ہم واپس جا رہے ہیں. اس دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ یہ عجیب قسم کے لوگ آئے ہیں جو جبہ لینے کو بھی تیار نہیں. اس دوران حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کے اوپر لپٹی ہوئی کترنوں کو درست کرنے لگے جو تلوار کے ٹوٹے ہوئے حصے پر لپٹی ہوئی تھی. اس چوکیدار نے تلوار دیکھ کر کہا، ذرا مجھے اپنی تلوار دیکھ کر مذاق اڑایا کہ کیا تم اس تلوار سے ایران فتح کرو گے؟ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تک تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا. اس نے کہا اچھا ہاتھ بھی دکھا دو. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ تمہارے پاس تلوار کا وار روکنے والی جو سب سے مضبوط لوہے کی ڈھال ہو وہ منگوا لو اور پھر میرا ہاتھ دیکھو. چنانچہ وہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوہے کی ڈھال تھی جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی تلوار اس کو نہیں کاٹ سکتی، وہ منگوائی گئی. تو حضرت ربیع بن عامر نے فرمایا کہ کوئی شخص اس کو میرے سامنے لے کر کھڑا ہو جائے. چنانچہ ایک آدمی اس ڈھال کو لے کر کھڑا ہو گیا تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار جس پر کترنیں لپٹی ہوئی تھی اس کا ایک وار کیا تو اس ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سب لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خدا جانے یہ کیسی مخلوق آ گئی ہے. بہرحال اس کے بعد دربان نے اندر پیغام بھیجا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق آئی ہے جو نہ تمہارا دیا ہوا لباس پہنتی ہے اور ان کی تلوار بظاہر تو ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہے لیکن اس نے ڈھال کے 2 ٹکڑے کر دیے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اندر ان کو بلوایا گیا. کسریٰ کے دربار کا دستور تھا کہ وہ خود تو کرسی پر بیٹھا رہتا تھا اور سارے درباری سامنے کھڑے رہتے تھے. حضرت ربیع نے کسریٰ سے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیروکار ہیں اور آپ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا رہے اور باقی آدمی اس کے سامنے کھڑے رہے، لہذا ہم اس طرح سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. یا تو ہمارے لیے بھی کرسیاں منگوائی جائے یا کسریٰ بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو. کسریٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو ہماری توہین کرنے کے لیے آ گئے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا بھر کر ان کے سر پر رکھ کر ان کو واپس روانہ کر دو، میں ان سے بات نہیں کرتا. چنانچہ ایک مٹی کا ٹوکرا ان کو دے دیا گیا. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب دربار سے نکلنے لگے تو جاتے ہوئے یہ کہا کہ اے کسریٰ یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے ایران کی مٹی ہمیں دے دی. یہ کہہ کر روانہ ہو گئے. ایرانی لوگ بڑے توہم پرست قسم کے لوگ تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ جو کہا ہے کہ ایران کی مٹی ہمیں دے دی یہ تو بڑی بدفعلی ہو گئی. اب کسریٰ نے فوراً ایک آدمی پیچھے دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے وہ مٹی کا ٹوکرا واپس لے آؤ. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کہاں ہاتھ آنے والے تھے، چنانچہ وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا کہ ایران کی مٹی انہی ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ہاتھ میں ہے.